الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطب الاوال بطیبہ وذکرہ ونیاہ۔ برادران تری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہر ہفتہ پابندی وقت کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ ایمان کی تجدید ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ ہمارے خاتمے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ہم اگر ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہوگا تو ہماری آخرت بہتر ہوگی، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر ہماری آخرت جہنم کا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کئی انسانوں کو اور جنوں کو دوزخ کے ایندھن کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوزخ کا ایندھن یعنی جسے آگ بھڑکائی جاتی ہے، جیسے کہ کوئلہ، آگ بھڑکانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئلہ ڈالتے ہیں، کوئلہ ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے۔ پیٹرول ہے یعنی جس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ایسا فرمایا کہ ہم نے کئی انسانوں کا جنہ کو صرف آگ، دوزخ کی آگ کے لیے، اس کا ایندھن کے لیے ہم نے پیدا فرمایا۔ پھر جنت بھی ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی، جنت بھی ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی بتا رہا ہمارے کو، یہاں بھی بتا رہا، یعنی ہم دوزخ کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں، جنت بھی ہمارے لیے ہو سکتی ہے ہمارے اپنے ایمان پر، اس کا دار و مدار ہے۔ اور ایمان ہمیشہ حفاظت کرنا ہے۔ ایمان ایک بار لا کے رکھ لیے ہمیشہ رہیں گا، پھر بے فکری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لا کے رکھ دیے، بے فکر ہو گئے، بے فکر ہونے کا نہیں ہے معاملہ، ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس کا چور سب سے خطرناک چور ہے۔ ہمارے رسول اللہ بولتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی رہتی اس کا چور بھی اتنا زیادہ ماہر رہتا۔ جو چیز، اور وہ چیز کی قیمت کے حساب سے اس کی حفاظت کرتے، وہ چیز کی قیمت کے حساب سے اس کی حفاظت کرتے۔ ہمارے پاس ایک 200 روپے کی، 500 روپے کی، 1000 روپے کی کوئی چیز ہے، اس کو لے جا کے ہم بینک کے لاکر میں نہیں رکھتے، بینک کے لاکر میں نہیں رکھتے، کیا کرتے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیتے، آزو بازو میں رکھ لیتے۔ تھوڑی زیادہ چیز ہے، تھوڑی اہم چیز ہے آپ کے پاس، کچھ سونا ہے تھوڑا بہت، گھر کے اندر لاکر میں رکھتے۔ اگر ہیرے جواہرات ہے، خوف رہتا گھر میں ہم کبھی رہتے کبھی نہیں رہتے، اس کو لے جا کے بینک کے لاکر میں رکھتے، یعنی اس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہونا، اتنا سیکیور ہونا، اس کی اتنی حفاظت ہونا، جو جتنی قیمتی رہیں گی۔ اور دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ماپیٹ مسلمان ہیں۔ ویسے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بول سکتا یعنی ہر نوزائیدہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی ہے تو یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بناتے ہیں، بت پرست ہے تو بت پرست بناتے ہیں، اگر مسلمان تو مسلمان بناتے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہمارا کوئی کمال نہیں، مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانا کمال ہے، مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانا کمال ہے۔ ایمان لانے کی فکر کرنا، ایمان کو حاصل کرنے کی فکر کرنا، ہم ایمان لانے کی فکر نہیں کرتے اور اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرتے۔ کوئی ایسا
بڑا سنگین معاملہ، خطرناک معاملہ بھی نہیں ایمان لانے کا، بڑا آسان معاملہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ہماری اپنی قلبی کیفیات پہ انحصار کرتی ہیں، یعنی ہم جیسا سمجھے ویسا، ہم جس کو اہمیت دیے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم ایمان کو اہمیت دیے، ہمارے لیے ایمان اہم ہے، وہ راستے ہمارے لیے آسان ہوتے۔ جو چیز ہمارے لیے اہم ہے ہم اس کی فکر کرتے، وہ راستے ہمارے لیے آسان ہوتے۔ ہم اس کی فکر نہیں کریں وہ ہمارے لیے مشکل دکھتا۔ لوگ بولتے ارے بھائی آپ ایسا کیسا اتنی مصروفیت رکھے، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، وہ تو کرتے بولے تو ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آسانی دیتا، اللہ تعالیٰ آسانی دیتا کام کرنے کے لیے، راستے پیدا کرتا آسانی کے لیے۔ ہم جس راستے میں کوشش کریں گے، ہم جس راہ میں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے میں آسانی دیتا۔ ہم دنیا کی کوشش کریں گے، دنیا کے پیچھے نہیں کریں گے، وہ چوری کرنے کا ارادہ کرے، اس کے دماغ میں وہی چلتے رہتا، ایسا جاؤں یا ایسا جاؤں، وہاں سیکیورٹی ہوں گی، یہاں کیمرہ ہوگا، یہاں پولیس والے ہوں گے، وہاں ایسا ہوں گا۔ انہیں وہ اپنی بچنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی جو جس میں فکر کرے گا، ہم کو کس بات کی فکر کرنی ہے؟ ہم کو اپنے ایمان لانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی۔ کب تک؟ مرنے تک۔ خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان پہ مر گئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی رکھا بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ شیطان بہکاتا، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھے ہمارے لیے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھے۔ ہم پچھلے ہفتے میں توبہ کیا ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کیسی قبول، توبہ کی نیت بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، ہم اس کے واقعات بھی سنیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، جو توبہ نہیں کرتے، معلوم ہونے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے۔ وہ ایک تو وہ ہے جو تکبر کرتا ہے، ایک تو وہ ہے جو تکبر کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال پہ، اپنی باتوں پہ انہیں توبہ کی طرف نہیں آتا، انہیں تو جہنمی ہے، انہیں تو جہنمی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار زبان سے کر رہے ہیں لیکن دل میں وہ پورے خواہشات لذتیں برقرار ہے تو وہ استغفار بیکار ہے۔ استغفار یعنی توبہ، استغفار کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ تو زبان سے کر رہے ہیں ہم، لیکن دل میں پوری ہوئی باتیں بیٹھی ہوئی ہے، گناہ کی، اللہ کو ناراض کرنے کی، اللہ کے خلاف باتیں پورے دماغ میں بیٹھے ہوئے، دل میں بیٹھے ہوئے، زبان سے استغفار استغفار کر رہے ہیں۔ دل اور زبان ایک ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بولے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان بولے تو فرما بردار، کس کی؟ اللہ کی۔ نگاہ بھی اللہ کی فرما بردار ہونا، دل بھی اللہ کا فرما بردار ہونا، یعنی اللہ جیسے سوچو بولا ویسا سوچنا، جو دیکھو بولا وہ دیکھنا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حاجت روائی اللہ کی۔ تو زبان سے استغفار کریں، زبان سے توبہ کریں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی استغفار روکنا نہیں، استغفار روکنا نہیں۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر تین قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں۔ استغفار کرتے ہی شیطان آگے پھیل جاتا ہے، استغفار جیسے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بول دیا کہ تو کتنے گناہ کرا تھا کرا لے، بندہ توبہ کرا تو معاف کر دیتا ہوں۔ بندہ توبہ کرے گا، بندہ استغفار کرے گا، بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے گا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو شیطان کیا کرتا؟ بندہ معافی نہیں مانگنا، بندہ توبہ کرنا ہی نہیں، پہلے تو گناہ کرنا، گناہ کرنے کا توبہ نہیں کرنا بندہ، پھر بھی بندہ توبہ کرا، کیسی توبہ کرا؟ بھی زبان سے کرا، دل کی طرف گیا ہی نہیں ہے بھی۔ شیطان آ کے دل میں وسوسہ ڈالتا قلب میں، تم زبان سے کر رہے ہیں، کیا ہوتا؟ اللہ قبول کرتا کیا؟ تم زبان سے استغفار کر رہے ہیں، دل تو تمہارا اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، تم اللہ تمہارے کو راضی ہو جاتا ہے کیا تمہارے گناہ سے؟ تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دل تو میرا نہیں ہے لیکن تیرے کو غصہ آ رہا نا اور کثرت سے کرتا ہوں، تیرے کو غصہ آ رہا
میں استغفار کر رہا ہوں کیا نا، قلب میں وسوسہ، وسوسے کا جواب وسوسے سے دے رہے. شیطان آ کے سامنے مکالمہ نہیں کرتا، شیطان آ کے سامنے بات چیت نہیں کرتا. شیطان قلب میں بات، ہمارے قلب میں بات آتی، ارے میں تو جب دل ہے کہ میرا استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، کیا جو کروں بھائی، کیا جو کروں. دل میں باتیں کر لینا بولتے نا، میں دل میں سوچ رہا تھا، دل میں باتیں کر رہا تھا. دل میں کس سے باتیں کر رہے ہیں ہم؟ اپنے نفس سے باتیں کرتے ہیں، شیطان سے باتیں کرتے. شیطان بول رہا کہ تو زبان سے کر رہا، دل تو تیرا استغفار کی طرف ہے ہی نہیں، معافی کی طرف تیرا دل ہے ہی نہیں، کیوں کرتا تو جو بندہ ہوتا ہے مومن، ارے یہ شیطان بھٹکا رہا، دل تو نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی استغفار کرتا ہوں اور کثرت سے کرتا ہوں. اپنے استغفار میں وہ اضافہ کر دیتا. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے یہ شیطان بولا، ارے ہاں بھائی صحیح بولا شیطان، استغفار بند کر دیتے. تیسری قسم کے لوگ کون ہیں بھائی؟ تیسری قسم کے وہ لوگ یہ ہیں کہ جو استغفار شیطان دل میں ڈالا ان کو بھی، لیکن پھر بھی بولتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ایک حصے کو اپنی طرف لگا کے رکھا، میرے ہونٹ زبان اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے، اللہ سے توبہ کرنے میں لگے ہوئے. قلب شامل ہونا چاہیے، کوشش کروں گا. قلب شامل نہیں بھی ہوا اگر، قلب شامل نہیں بھی ہوا اگر، کم از کم میری زبان، میرے ہونٹ اللہ کے استغفار میں لگے ہوئے ہیں، وہ جاری رہتا. تو ہم پہلے یا تیسری کیٹیگری میں ہونا، دوسری کیٹیگری میں نہیں رہنا. شیطان سب کے قلب میں وسوسہ ڈالتا، شیطان سب کے قلب میں وسوسہ ڈالتا، ہر ایک کے دل میں وہ بات ڈالتا. کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا، جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا، ساتھ میں شیطان بھی آ جاتا وہ نیکی کو روکنے کی خاطر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یعنی قلب پہ ہمارے فجور اور تقویٰ دونوں آتے. شیطان بھی آ جاتا، اللہ کی جانب سے اچھی نیک بات آ گئی، شیطان بھی آ گیا فوراً ساتھ میں. لیکن کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کیا، پاک کیا نفس کو، یعنی تصفیہ کرا انہیں، کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا میرے لیے غلط ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا میرے لیے غلط ہے. وہ تصفیہ کرا انہیں، تصفیہ میں کامیاب ہے. خلق تو ہماری خلق کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یہ چیدہ باتیں بیچ میں عادت ہے، ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنا ان چیزوں کو کہ یہ تصوف کی باتیں ہیں. علم تصوف میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اب جیسے خلق کی بات چل رہی، خلق کس کو بولیں گے؟ خلق کہاں ہے؟ خلق کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ قلب ہمارا، دل یہاں پہ، یہ قلب ہے ہمارا، یہ جسم کے اندر یہ حیوانی قلب ہے، یہ حیوانی دل بولتے ہیں اس کو، حیوانی قلب بولتے ہیں. یعنی یہ قلب سب کو ہے. گائے میں بھی دل نکلتا نا، بکرے میں بھی نکلتا، ہر جانور میں نکلتا، سب میں ہے. پھر انسان کے قلب میں اور جانور کے قلب میں کیا فرق ہے بھائی؟ یہ جو قلب ہے ہمارا، یہ قلب، یہ مادی قلب ہے، یہ حیوانی قلب بولتے اس کو. اللہ تعالیٰ جو انسان کو قلب دیا، جو قلب سلیم کی بات کرا، وہ کیا ہے؟ غیر مادی ہے اور ورائے جسم ہے، جسم کے باہر ہے، جسم میں نہیں ہے، مادی نہیں ہے وہ. یہ مادی یعنی پکڑ میں آنے والا، مادی یعنی پکڑ میں آنے والا. وہ جو قلب ہے وہ غیر مادی ہے. غیر مادی بولے تو اب مثال کے طور پہ آپ کا خیال ہے نا، آپ کے ساتھ ہی آتا پکڑ میں، دکھتا خیال. آپ کا خیال آپ کو معلوم، میرا خیال میرے کو معلوم. خیال کیا ہے؟ غیر مادی چیز ہے، لیکن خیال ہے ضرور. خیال پکڑ میں نہیں آتا، مادی چیز نہیں ہے. ویسے ہی قلب جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیا وہ غیر مادی ہے، پکڑ میں نہیں آتا، ورائے جسم ہے. اور قلب کس کو کہا جاتا ہے؟ آماجگاہ علم، جہاں پہ علم اترتا ہے. اچھا بھی علم ہو سکتا ہے، خراب بھی علم ہو سکتا ہے. شیطان بھی اپنا الہام، اپنی باتیں وہی قلب پہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی باتیں جو ہوتی ہیں قلب پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا کہ لا ينفع
अल-यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, बोले अल्लाह ताला, आज के दिन नہ تمہارا مال کام آنے والا ہے نہ تمہاری اولاد کام آنے والی ہے، الا بیۃ قلب سلیم، بولے جو قلب سلیم کو چھوڑ کے، قلب سلیم جو لے کے آیا، اطاعت والا قلب جو لے کے آیا، انہیں کامیاب ہے۔ اطاعت والا قلب، دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے نا، وہ قلب جو اللہ کی بات پہ راضی ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہ قلب لے کے آئے، وہ قلب لے کے جانا۔ تو قلب کس کو بولتے ہیں؟ آماج گاہ علم، آماج گاہ علم، آماج گاہ ہے جہاں پہ اترتا ہے علم، جہاں پہ آتا ہے۔ علم کی رہنے کی جگہ کو قلب کہا جاتا ہے، علم کے رہنے کی جگہ کو، علم کے رہنے کی جگہ کو قلب کہا جاتا ہے۔ وہ غیر مادی ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو پاک کرنا۔ شیطان کیا کرتا؟ وہی حملہ کرتا۔ ایمان بھی کہاں رہتا؟ قلب میں رہتا۔ اللہ بھی کہاں رہتا؟ قلب میں رہتا۔ قلب المؤمنین عرش اللہ، بولے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں رہتا، وہاں شیطان بھی ہے، وہاں گناہ بھی ہے، وہاں چوری بھی ہے، وہاں پورے بدماشیاں ہیں، سب ہے، اللہ رہتا وہاں پہ۔ وہ قلب کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ ہم دنیا میں ہم کو اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت رہنا ہے۔ معاملات اس سے پہلے، جیسے پچھلے منگل کو بات آئی تھی کہ انسان کے جو تعلقات ہے، اللہ تعالیٰ دفتر جو ہیں، 3 دفتر بتایا تھا۔ ایک دفتر کے معاملات اللہ کے بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے سکتا، لیکن ایک دفتر اللہ بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا ہوگا، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ توبہ کی بات اور ایک یاد آ گئی کہ توبہ، اور کچھ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، وہ کونے میں، وہ اللہ تعالیٰ پہ غیر ضروری تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ توبہ نہیں کرے بھی تو چلتا، اللہ معاف نہیں کرا تو ہم اسی کے اوپر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ برابر گناہوں کو معاف کرتا بولا، لیکن معاف کا پھر نیکی کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نافرمانی کا حکم کیوں دیا؟ نافرمانی نہیں کرنا ان کے کیوں بولے اللہ تعالیٰ کو؟ دوزخ کس کے لیے پیدا کرے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ دوزخ کس کے لیے ہے؟ دوزخ جنت کس کے لیے ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر دینا ہے تو کل اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے درجے پہ رہے گا۔ رائے دانے برابر بھی کوئی نیکی کرا ہوا ہے تو اس کو جزا ملیں گی، رائے دانے برابر بھی کوئی گناہ کرا ہوا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب کسی بندہ گناہ بھی کرا ہوا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہوا تو سوال ہوتا، دوسرے جو زیادہ گناہ کرے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے، اللہ کے اختیار میں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم، بولے اللہ تعالیٰ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ للہ واحد القہار، میں ہی قہار کی تجلی میں وہاں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کی ہمت نہیں اللہ کی طرف جب سامنے جائیں، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور بخشش کرتے ہیں۔ تو ہم توبہ کرنا ہے، توبہ کی فکر کرنا ہے، توبہ کی طرف جانا ہے، لیکن توبہ کرنے سے شیطان روکتا بھی، توبہ کرنے سے شیطان روکتا بھی، توبہ شروع بھی کر دیا تو توبہ کی روکنے کی فکر کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ ہماری موت نہیں آتی، جب تک کہ ہماری موت نہیں آتی اس وقت تک ہم کو توبہ کرنا ہے، توبہ کے پیچھے لگے ہوئے رہنا ہے، توبہ کو چھوڑنا نہیں۔ عمر فاروق صاحب کیا بولے؟ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے استغفار کرنے کی، عشرہ مبشرہ میں ہیں آپ، عشرہ مبشرہ، دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، سرکار ارشاد فرما دیے کہ جنت ہے عمر کو، 10 لوگوں کو بول کے جنت ہے۔ عمر فاروق نے پھر بھی آپ بولتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے لیے کتنے درجے ہونا چاہیے استغفار کرنا؟ پھر محاسبہ کرنا اپنے لیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا نہیں کرنا، اپنے بارے میں سوچنا نہیں سوچنا۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اپنا محاسبہ بالکل کبھی ہم محاسبہ کرنے کے بارے میں سوچے نہیں۔ محاسبہ بولے تو
اردو گاڑی اردو ہو جائے گی، ٹف اردو ہو جائے گی۔ محاسبہ کرنا، محاسبہ کرنا یعنی اپنا حساب کتاب دیکھ لینا۔ پہلے محاسب رہتا تھا، اکاؤنٹنٹ۔ آزادی سے پہلے، آزادی کے وقت میں، نظام سرکار کے دور میں یہ پوسٹاں رہتے تھے، محاسب کا بھی ایک پوسٹ رہتا تھا۔ محاسبہ کرنا یعنی ہم صبح سے شام تک آج کیا کریں۔ ہم 5 منٹ لگتے ہیں میرے خیال سے، 10 منٹ لگتے، لیکن دل لگا اگر تو پھر ہم اس طرف چلے جائیں۔ کیونکہ تصوف کے دنیا میں، تصوف میں، اللہ کے قرب میں جو جانے والی چیزیں ہیں، لے جانے والی چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب ہم کو کرتی ہیں۔ ایک مراقبہ، مراقبہ کرنا یعنی مراقبے میں اپنا محاسبہ کرنا۔ دوسرا ذکر نفیس بات کرنا، دوسرا ذکر نفیس بات کرنا۔ ذکر نفیس بات ہم جو 33 بار کرتے ہیں حلقے میں، وہ 1200 بار کرنا کم از کم، 1200 مرتبہ ذکر نفیس بات کرنا بزرگان دین روز کرتے تھے۔ ہم مہینے میں 1 بار کر رہے ہیں، مہینے میں 1 بار کر رہے ہیں۔ گھر میں کوشش کرنا، ہم خیر میں بھی کرنا، آپ لوگ بھی کرنا، سب کرنا، اگر اللہ کے قریب جانے کا آسان راستہ، جلدی پہنچنے کا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تیرے قریب آنا چاہ رہا ہوں، کیسا ہوں، راستہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے اللہ یہ راستہ تو سب کا ہے، میں تیرا محبوب بندہ ہوں، میں تیرا محبوب بندہ ہوں، قریبی بندہ ہوں، میرے لیے کچھ دوسرا راستہ بتا جو آسانی سے اور جلدی تیرے قریب آ سکوں۔ نہیں موسیٰ، ہمارے طرف آنے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے قریب جانے کا۔ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ ہمارے قریب آنے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم کتنے بار ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اردو میں بولیے اللہ ہی الہ ہے، معنی وہی نکلتے، اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا بول رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ بول کے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کیا بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ زبان سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ بھی سمجھنا، کلمہ سمجھنا بولے تو کلمہ سمجھنے کے لیے الگ وقت دینا ہے، کلمہ سمجھنے کے لیے الگ وقت دینا ہے، الگ وقت میں کلمہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ کلمہ ہی مدار نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ خاتمہ بالخیر ہونا ہے، لا الہ الا اللہ پہ خاتمہ ہونا ہے تو ہم کامیاب۔ مدار نجات کلمہ ہے۔ ایک واقعہ بول کے بات ختم کروں گا، مدار نجات کیسا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دروازے کے باہر، گھر کے باہر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے، سامنے سے سلام کرے، السلام علیکم یا اخی، تو جواب نہیں دیے عثمان غنی۔ پھر سلام کرے، پھر جواب نہیں دیے، پھر سلام کرے، پھر جواب نہیں دیے، 3 بار سلام کر دیے، اس کے بعد جواب چلا، حکم نہیں 4تھی بار سلام کرنے کا۔ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، وہ عمر فاروق خطرناک، شیطان ڈر کے بھاگتا، راستہ چھوڑ دیتا، بھاگے اب ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ امیر المومنین تھے، سرکار نے پردہ فرمانے کی بات ہے کہ بولے کہ اے امیر المومنین، سرکار پردہ فرما کے بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم میں نفاق آ گیا، ہم منافق ہو گئے۔ تو بولے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اے عمر کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میں بھی راستے سے آ رہا تھا، عثمان بیٹھے ہوئے تھے، میں سلام کیا، 3 بار سلام کیا، جواب نہیں دیا میرے کو۔ بولے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ دونوں مل کے آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کے سلام کرتے جواب دیے۔ پوچھے کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ بھائی عثمان، ابھی یہاں پہ عمر آپ کو سلام کرے، آپ سلام کا جواب نہیں دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بولے کہ عمر یہاں سے گزرش نہیں، اور ایک الزام لگ گیا عمر فاروق نے، اور جلال میں آ گیا، میں گزرا ہی نہیں، میں گزرا بھی، سلام بھی کرا، آپ بولیں کہ میں گزرا ہی نہیں۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ضرور کچھ گہری سوچ میں مبتلا تھے شاید. پوچھے کہ بھائی عثمان کیا تم کچھ گہری سوچ میں مبتلا تھے؟ ہاں میں گہری سوچ میں مبتلا تھا. ہم یہ غور کر کے دیکھیں بہت زیادہ گہری سوچ میں رہے تو کہ سامنے سے گزرا تو ذہن میں نہیں رہتا ہمارے کوئی سامنے سے گزرا نہیں گزرا، کیونکہ ہمارا دماغ دل توجہ پوری اس طرف لگی رہی جو چیز سوچ رہے ہیں. ہاں تو عمر عثمان غنی کو بولے کہ ہاں میں بھی بہت گہری سوچ میں تھا. تو اگر صدیق نے پوچھے کہ بھائی عثمان کیا سوچ رہے تھے آپ؟ تو بولے کہ ہم سرکار کے ساتھ اتنا وقت گزارے، اتنی سرکار کی صحبت میں رہے، لیکن مدار نجات کیا ہے نہیں پوچھے ہم، یعنی ہماری نجات کس پہ ہوں گی، کس وجہ سے ہم بچیں گے آخرت میں، ہم نہیں پوچھ سکے سرکار سے. سرکار پردہ فرما لی. تو اگر صدیق نے بولے کہ بھائی عثمان میں نے پوچھ لیا تھا، میں نے پوچھ لیا تھا کہ مدار نجات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مدار نجات. تو کلمہ معمولی نہیں ہے، کلمہ معمولی نہیں ہے، مدار نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے. کلمہ جو ہے نجات کا ذریعہ ہے. کلمے سے ہماری نجات ہوتی، کلمے سے ہم فرق آتا ہمارے پاس تمیز. ہم کلمے کو کبھی اہمیت دیے نہیں. کلمہ پڑھ لیا ہمارا کام ہو گیا سمجھ رہے، ہماری ذمہ داری ہو گئی سمجھ رہے. اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اعمال کی طرف آ جاؤ. کلمے کا عمل، کلمے کا عمل پھر اللہ کو الہ بولنا کب، اللہ کی حاجت روائی کب دیکھنا. وقت ہمارا گزرتے جا رہا. حضرت قبلہ بہت اچھی اچھی مثالیں دیتے تھے. حضرت اللہ بولے کہ اب ہم ماں کے پیٹ سے نکل گئے، اب کدھر جا رہے ہیں؟ پھر خبر کے پیٹ کی طرف جائے. ایسے نکل گئے کدھن کدھن موت کی طرف جائے. ایک لمٹ ہماری ہے، ہماری موت، ہماری زندگی اللہ لکھی ہے حیات 60 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال. وقت کم ہو رہا ہمارا، خبر کی طرف جا رہا ہے. کدھن کدھن موت کی طرف قریب قریب جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کلمے کی فکر نہیں کریں، کلمے کو جاننے کی کوشش نہیں کریں، کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جانو کلمہ کیا ہے. کلمہ جاننا، کلمہ سمجھنا کب سمجھیں گے؟ جب برتن کو صاف کریں گے. برتن صاف کب ہوں گا؟ جب توبہ استغفار کریں گے. جب ہم توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تب قلب ہمارا صاف ہوتا ہے. قلب کھلتا بھی. قلب کے دو کیفیت رہتے، ایک بسط رہتا، ایک خبض رہتا. خبض بولے تو بند، کچھ بات دل پہ اثر نہیں کرتی. ہم سب کے قلوب کیسے ہیں؟ سب قبض کے قلوب ہے پورے. سب کے قلوب، میرے قلب کی بات کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے، میرا قلب تو بند ہے. قلب کھلنا، قلب کھلنا، قلب نرم ہونا کیسا ہوتا؟ ذکر و اذکار سے، ذکر کرنا زیادہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ذکر کرنا ہو تو یہ دانے پھرانا نہیں، تسبیح پھرانا نہیں، ذکر کرنا ہے نا، متوجہ رہنا اللہ کی جانب. قلب ہمارا خود بخود کھلتا. جس راستے میں ہم کوشش کریں گے، لوگ بولتے ہیں اللہ ہدایت دینا بھائی، اللہ ہدایت دیا تو برابر، اللہ ہدایت دے دیا. قرآن آگے، قرآن آگے. ہدی للناس بول دیا اللہ تعالیٰ، ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے بول دیا اللہ تعالیٰ. ہدایت آگے. اب ہم ہدایت لینا. اللہ ہدایت دیا، اللہ نہیں دیا تو دوزخی ہے، نعوذ باللہ. اللہ بے ایمان نہیں ہو گیا پھر. اللہ ہدایت نہیں دیا، کل اللہ کو بول دے گا اللہ تو ہدایت نہیں دیا میرے کو، اس لیے میں نہیں نماز پڑھا، نہیں عبادت کرا، نہیں تیری باتوں کو مانا. میں ان کی ہدایت دیا، ہم کو نہیں دیا. ہدایت آ گئی. ہم ہدایت دینا، ہم ہدایت نہیں دیتے. ہم کوشش کرنا، ہم یہ بول کے نہیں بیٹھ جانا اللہ ہدایت دیا تو کریں گے. بھائی اللہ ہدایت دینے والا ہے. اللہ کس کو ہدایت دیتا؟ جو ہدایت چاہ رہا. قرآن آ گئے. ہدی للناس، قرآن میں دو آیتیں، ہدی للناس کی بھی آیت ہے اور ایک ہدی للمتقین بول کے بھی ہے. کبھی قرآن کے تقاضوں میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ہدی للناس کیا ہے، ہدی للمتقین کیا ہے. اللہ زندہ رکھیں گا، توفیق دیں گا. کبھی رمضان میں ہمارا پروگرام چلیں گا انشاءاللہ، وہ بات رکھیں گے. لیکن اب کیا کرنا؟ ہم توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا اور دل و نگاہ کو مسلمان بنا لینا.
دل و نگاہ کو مسلمان بنانا. دل و نگاہ مسلمان ہو گئے. ہاں اللہ اقبال اور ایک بات بولے, اندازہ کر سکتے اس کے جوڑے بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. وہ بھی ہے یہ بھی. جو مومن ہے اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتے. جو مومن ہے, جس کا خلق, جس کی نگاہ مسلمان ہے, فرما بردار ہے اللہ کی, وہ کام انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, حیات دے, اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما, تیرے اولیاء کے نوری فضل سے مالا مال فرما, واسطہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلى معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.